مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں، خاص کر وہ مساجد جن کے ارد گرد آبادی ہے وہ آلویز بھری ہوتی ہیں۔ تو جس مالک الملک نے یہ انتظام فرمایا، کہا کہ روزہ رکھو، جو بھوکے دن کو رہ نہیں سکتے 3 4 بار جو کھاتے ہیں، ویسے تو عموماً تو 1 2 بار ہی ہوتا ہے ناشتہ یا دوپہر، لیکن بعض لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو اکثر کھاتے ہی رہتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ جب رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ول پاور اپنے پر کنٹرول بھی دیا ہوا ہوتا ہے، اپنے نفس پر اپنے ضبط کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں، زبان پر کنٹرول کی قوت، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا یا گالی گلوچ کرتا ہے یا اس طرح کی لغویات کرتا ہے تو اس کا صرف بھوکا رہنا ہی ہے، روزہ اس کے ذمہ نہیں۔ یعنی یہ وعید فرمائی، یہ کیوں فرمائی؟ تاکہ اخلاق بھی درست ہوں۔ جہاں کریکٹر کی درستگی کا، اخلاق کی درستگی کا رب تعالیٰ نے اپنا ایک خاص نظام رکھا، اب فرمایا کہ جب اس مالک الملک نے 1 پورا مہینہ تمہیں یہ ٹریننگ دینے کی اور تمہیں یہ قوت تمہیں حاصل کرنے کی توفیق دی ہے، تو اب آج خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ۔ ویسے تو عام طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ بعض کہتے ہیں کہ یہ 2 عیدیں، نہ 2 عیدیں نہیں ہیں، یہ 2 عیدیں وہ ہیں جو کہ واجب ہیں۔ ویسے ہر جمعے کا دن بھی عید ہے، یہ حدیث پاک میں ہے، مومنوں کے لیے ہر جمعے کا دن عید ہے، لیکن اس کی حیثیت اور ہے۔ پھر ولادت مصطفیٰ علیہ السلام کا دن سوموار، وہ بھی عید ہے، لیکن اس کی کیفیت اور ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی لیے اپنے محبوب آقا، ہمارے آقا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو خاص عبادت مقرر نہیں کی کہ اگر عبادت مقرر کی ہوتی تو اس کی 2 صورتیں ہوتی، عبادت کرنے والے اور نہ کرنے والے۔ کرنے والوں کو تو ثواب ملتا، مگر نہ کرنے والوں کو عذاب ہوتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ تیری ولادت کے دن میں فرض اس لیے نہیں کر رہا کہ اس دن میں کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا کہ اگر نہ کرنے والا اگر گرفت میں نہ آئے، لیکن ہے ماشاءاللہ وہ یوم عید ہے، سرکار کی آمد اور سرکار دو جہاں علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ساری نعمتوں سے افضل نعمت عظمیٰ سرکار کا وجود پاک ہے۔ باقی نعمتوں میں زوال ہے، کئی نعمتیں ہیں ان میں زوال ہے، لیکن سرکار کا وجود اثر ایسا ہے جو کہ نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اور میرے اور آپ کے لیے رحمت نہیں، رحمت للعالمین، پورے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جب سرکار زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، تختص تر ارض، زمین کے نیچے جو مخلوق ہے اس کے لیے، پانی کی مخلوق کے لیے، ہوا کی مخلوق کے لیے، سیارے جتنے بھی ہیں ان میں اگر کوئی مخلوق ہے تو ان کے لیے، سپیس میں جو بھی کچھ ہے اس کے لیے، اللہ کے عرش تک جو بھی مخلوق ہے، وہ پہاڑوں میں ہے، درختوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، عالم ارواح میں ہے، عالم اجسام میں ہے، عالم خلق میں ہے، عالم امر میں ہے، وہ ساری کے ساری کے لیے رحمت ہمارے آقا و مولا کا وجود پاک ہے۔ جب ان سب کے لیے وجود پاک رحمت ہے تو فرمایا انہی کے ذریعے تمہیں یہ 2 واجب عیدیں ملی ہیں۔ اور یہ جو 2 واجب عیدیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزے رکھے، سبحان اللہ، اللہ کا حکم پورا کیا ہے کہ چاند رمضان کا آیا تو روزے رکھے۔ روزے رکھے بھی کیوں؟ تاکہ قرآن عظیم کی عظمت بھی سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے اور تراویح میں قرآن عظیم پڑھا جا رہا ہے، لوگ آ کر محبت سے سن رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا دن کو روزہ، رات کو عبادت۔ اب یہ جو صورتحال اور کیفیت ہے بندے کی، کہا کہ ہے بندے تجھے یہ جو صورتحال دی ہے، کیفیت دی ہے، اب تم کیا کر، اب تم تکبیریں پڑھ، یعنی زیادہ تکبیریں کہہ۔ عید مبارک۔
عام نمازوں میں تکبیر کم ہے، عید کی نماز میں زیادہ ہے۔ تکبیر تو ہر نماز میں ہے، لیکن جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ، اور اس کے بعد قیام، اور اس کے بعد رکوع، انتقال کے وقت آپ تکبیر کہتے ہیں، یعنی جو ارکان کا آپ کے رکن ہیں نماز کے، ان کے بدلنے کے بعد۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہاں تکبیرات زیادہ ہیں، 6 تکبیریں ہر رکعت میں زیادہ کیوں رکھی؟ اسی لیے رکھی، 6 تکبیریں رکھی ہیں دونوں رکعتوں میں، اور وہ اسی لیے رکھی ہیں تاکہ اللہ کے بندے 3 پہلی میں 3 دوسری میں فالتو ہو گئیں، تاکہ عام نمازوں سے ہٹ کر یہ عید ہے، خوشی ہے، اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کی بڑائی اور تکبیر زیادہ بیان کرتا ہے۔ یعنی یہ فرق ہے نا دوسری قوموں میں اور ان کی مینٹیلٹی میں، ان کی سوچ میں، ان کی ادراک میں، اور مسلمان کو جو رب نے دیا ہے شعور، اس میں دیکھیے نا کرسمس ان کے ہاں ہوتی ہے نا، لیکن بس نالی میں کوئی ادھر پڑا ہے ڈرنک ہو کر، کوئی ادھر پڑا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں، پتہ نہیں۔ فرمایا نہیں، وہ خوشی نہیں ہے تیرے لیے، خوشی یہ ہے کہ تو آ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے، اسپیشل عید کی نماز پڑھ، اور اس نماز میں عام نماز سے تکبیریں زیادہ کہہ، اس نے فرمایا والد تکمل العدت، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم عدت پوری کرو۔ کیا مانا؟ اگر 29 ڈیز کا دن ہے، مہینہ ہے، تو تم 29 روزے رکھو، اگر 30 کا ہے تو 30 روزے رکھو، وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، عدت مکمل کرو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور اس کے بعد اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد اور تکبیر اور بڑائی بیان کرو، کیونکہ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ اپنی بڑائی کی طرف خیال نہ کرے، رب کی بڑائی کی طرف خیال کرے۔ جس بندے نے اپنے بارے میں سوچنا ہو میں بڑا، یہ میں کو اسی لیے ختم کیا گیا۔ دیکھیے نا اسلام میں جب نماز آتی ہے تو ایاک نعبدو ہم کہتے ہیں، ایاک اعبدو اکیلا پڑھ رہا ہو تو ایاک اعبدو نہیں کہتا، میں عبادت کرتا ہوں نہیں کہتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی رب قدوس کتنی عمدہ انداز سے میں کو یہ جو میں پیدا ہوتی ہے نا، میں کو نکالا ہے، اور یہی اسلام کے تمام قوانین اور ضوابط کی اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ پہلے اسلام بندے کی میں کو نکالتا ہے اور اس کی ایکو کو دور کرتا ہے، اس کی اپنی انفرادیت کو ختم کرتا ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ دیکھیے نا، اور میاں صاحب نے بھی کہا تھا قطرہ ونج پیا دریا میں، او پھر کون کہاوے، او جتھے اپنا آپ ونجاوے آپ اوہ بن جاوے۔ دیکھو نا قطرہ، اٹ از اونلی اے ڈراپ آف واٹر، یہ بچوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اونلی ڈراپ آف واٹر، ایک قطرہ پانی کا، مگر اسی قطرے کو واپس دریا میں ڈال دو، یعنی دریا سے باہر نکالو تو آپ کے انگلی پر لگ گیا، دیٹ از اونلی اے ڈراپ آف واٹر، مگر دیٹ ڈراپ آف واٹر if you drop it again in the river, what it will be؟ اگر دریا میں دوبارہ ڈال دو تو وہ کیا ہوگا؟ دریا، وہی قطرہ دریا میں گیا، قطرہ نہیں رہا، دریا بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، قطرہ ونج پیا دریا میں، تو پھر کون کہاوے، جتھے اپنا آپ ونجاوے آپ اوہ بن جاوے۔ تو یہ ایک مثال دی ہے نا، تو فرمایا کہ تو رب قدوس کی بارگاہ سے دور نہ ہو، اپنے محبوب خدا سے دور نہ ہو، اگر ان کے قانون پر چلے گا تو جہاں ان کی رحمتیں ہوں گی، جہاں ان کا نور ہوگا تو وہاں ہوگا، تو اپنے آپ کو وہاں پائے گا۔
تو اپنے ایمان کو درست کر، اپنی آخرت کو درست کر، اپنے اندر کی دنیا کو ٹھیک کر، تو باطن بھی جب درست ہو جائے، سوچیں بھی جب درست ہو جائیں، تو پھر صحیح معنوں میں انسان ہوتا ہے۔ انسان صرف یہی نہیں کہ گوشت پوست کا بندہ ہے تو وہ چل پھر رہا ہے تو انسان ہے، نہیں، انسان وہی ہوتا ہے جس میں انسانیت بھی ہو۔ انسان ہو، انسانیت نہ ہو تو انسان کہے گا۔ تو اللہ کریم نے جتنا عبادت کا نظام رکھا ہے میرے بھائی، یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، اور جب وہ انسان کو انسان بننے کا موقع دیتا ہے تو پھر انسان کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ تو دیکھیے نا، ہم کئی ولیوں کے قصے نہیں پڑھتے، عقائدیں نہیں پڑھتے، ان کے حالات نہیں پڑھتے، وہ ہماری طرح انسان ہی تھے، لیکن جب رب قدوس کے قطرہ ونج پیا دریا میں، رب قدوس کی صفات میں یا اس کے نور کے اندر جب غوطہ زن ہو گئے تو ان کے اندر کتنی خوبیاں آ گئیں، کتنا نور آ گیا، کتنی کرم نوازی آ گئی۔ اس لیے کہا کہ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر، اور تعلق قائم کر کے آگے نکل، پھر دیکھ کہ مالک الملک تیرے رستے کتنے کشادہ کرتا ہے، کتنی رحمتیں بناتا ہے۔ یہ دیکھیے، تھوڑی کمائی ہوگی تو برکت اتنی ہوگی، برکت اتنی ہوگی کہ تو حیران رہے گا کہ پتہ نہیں مال کہاں سے آتا ہے، نہیں وہی ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں، او جی کما کما کے تھک گئے ہیں پر بر سر نہیں لگتی، یہ ہماری پنجابی وغیرہ میں ہمارے بر سر تو یعنی کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی یہ کما کما کے تھک گئے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اور بعض لوگوں کو دیکھا ہے اتنی قناعت تھوڑی سی کمائی میں، اللہ تعالیٰ اتنی انہیں برکتیں دیتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ بس اس رب کے بن کے رہیے۔ تو یہ رمضان مقدس رب قدوس کا قرب سکھاتا ہے، اس کے حکم کے آگے سر بسجود ہو کر، سر کو نیچے کر کے، کیونکہ یہ اکڑنا گردن میں سریا ہو، یہ شان انسانیت نہیں ہے، گردن جھکی ہوئی ہو تو یہ شان انسانیت ہے۔ لیکن لوگوں کے آگے نہ جھکی ہوئی ہو، بادشاہوں کے آگے نہ جھکی ہوئی ہو، رب قدوس کے آگے جھکی ہو۔ جہاں جھکنی ہے وہاں جھکی ہوئی ہو، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے کہ یہاں ذرا سینہ تان کے جا، وہاں اکڑی ہوئی ہو، کافر کے سامنے اکڑی ہوئی ہو، رب کے سامنے جھکی ہوئی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ خوشی کا موقع ہے، تو نے روزے رکھے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، پورا مہینہ تو نے انتظار کیا، چاند جب نکلا شوال کا تو نے ختم کیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہی یہی ہے۔ اب عید کر، اور عید آدھا یا عید و عیدن معنی یہ ہے کہ وہ دن، وہ خوشی جو بار 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 لوٹ کر آئے، یہ وہ خوشی ہے۔ تو خوشیوں کی قسمیں ہیں، اور یہاں بھی دیکھیے، یہ میں اکثر کہتا ہوں، چیریٹی کا سسٹم۔ آج لوگ چیریٹی، بہت ساری چیریٹیاں تو لوگوں کو بس چاٹنے کے لیے چیریٹیاں ہوتی ہیں، اللہ معافی دے، اور ان کی اتنی بڑی بڑی تنخواہیں انہوں نے لوگوں نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے بھی مدرسے ہیں، ہمارا بھی سسٹم ہے، لیکن ہم ایک پیسہ بھی اس میں خود نہیں لیتے، بلکہ اپنے پیسے شامل کر کے غریبوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو لیکن بس معاملات ہیں دنیا کے، تو چیریٹی کا سسٹم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا، عید ہے، خوشی ہے، خوش ہے تو، مگر خوش کسی دنیا کے کام پر نہیں کہ کوٹھی بن گئی تو خوش ہو گیا، کار بڑی لے گئی، حالانکہ یہ معنی نہیں کہ اس میں خوش نہ ہو، یا اور کوئی وجہ، یہ خوش اس لیے کہ تو نے اللہ کا حکم پورا کیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس لیے۔ تو پھر جب تو نے اللہ کا حکم پورا کیا تو آج خوش ہے۔ تو خوشی کا معنی مسلمان اور کافر کی خوشی میں یہ فرق ہے کہ مومن جب خوش ہوتا ہے، مومن کی ہے پہچان، کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔
काफिर की है पहचान कि आफाक, ये दुनिया सारी है ना, आफाक में गुम है, और मोमिन की है पहचान कि गुम उसमें है आफाक। क्या क्या शान है उस मालिक मुल्क ने रखी। इसलिए फरमाया कि ये है मोमिन अपने आप को पहचान, और जब तूने अपनी ये गिनती पूरी कर ली, वाले तो कब्बिरुल्लाह, और गिनती पूरी करके अल्लाह की तकबीर क्यों बयान कर, तकबीरें ज्यादा, अला मा आदाकुम, कि अल्लाह ताला ने तुझे हिदायत दी और तूने रोजे रखे, तूने तरावीह पढ़ी, और तूने कुरान अजीम से मोहब्बत की, और तू जागा, ये हिदायत तुझे रब ने दी, तो वाले तो कब्बिरुल्लाह, अल्लाह की तकबीर ज्यादा बयान कर। हे अल्लाह तेरा करम है, हे अल्लाह तू बड़ा है, तू बड़ा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सारी तारीफें भी उसी की हैं। तो जब ये सूरत और कैफियत मोमिन की पैदा होती है, तो मलाइका भी देख कर कहते हैं, रब कहता है कि तुमने कहा था ना, मैंने जब कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन में खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने कहा था कि या अल्लाह वो तो कुछ तो खून करेगा, हम जो हैं तेरी तस्बीह बयान करने वाले। उसमें कहा मैं तस्बीह के लिए नहीं, ये इसके लिए, अब देखो ना मेरा बंदा मेरे आगे झुक रहा है, तो फिर दुनिया का काम भी कर रहा है, तो इसका मुकाम क्या है। तो ये है वो रब कुदूस का करम कि जिसकी बिना पर आज मैं और आप भी जमा हैं, कि नमाज ईद है और ये खुशी है, और हमारे लिए खुशी इसलिए है कि अल्लाह ताला ने अपना करम नवाजी फरमाई, रोज़े रखने की तौफीक दी। और जो बंदा रोज़ा रखता है वो अपने ज़ब्त पर, अपने नफ्स पर कंट्रोल करता है, अपने आप को ज़ब्त में रखता है। तो जब अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए अपने आप को कंट्रोल करता है, तो अल्लाह करीम उस पर अपनी नेमतों की बरसात फरमाता है। हाय हाय हाय, वाला अल्लाकुम वले तुकमिलुल इद्दत वले तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, और फिर इसलिए है कि ताकि तुम अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। शुक्र भी बड़ा जरूरी है मेरे भाई। हम्द और शुक्र, हम्द ये है कि अल्लाह की तारीफ बयान कर, और शुक्र ये है कि उसकी नेमतों पर शुक्र अदा कर, उससे नेमतें मांग। तेरे मांगने पर कोई हलाल हर चीज मांग, उसकी नेमतें मांग, लेकिन मांगने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जब वो देता है तो उसका शुक्र अदा कर। नेमत पर शुक्र होता है, तो जब नेमत पर शुक्र होता है तो तू आजी इख्तियार कर, मुकाम बंदगी इख्तियार कर, तो फिर देखना हाल कैसा होता है। देखिए ना, मैं और आप अपनी औलाद जब सामने हो तो चाहते हैं ना कि औलाद इज्जत करे, तकरीम करे, इज्जत करे, प्यार करे, चाहते हैं ना। या अगर हम चाहते हैं कि औलाद हमारी इज्जत करे और अगर ना करे तो हम गुस्सा होते हैं, अच्छा ये फिट गया है, ये मैं माड़ा पुत्र, मेरा पुत्र है, ये इस तरह कर रहा है, वगैरह वगैरह। रब कुदूस करीम है, वो रहमान भी है और रहीम भी है, वो मौके देता है, लेकिन जब कोई बंदा बिगड़ता है तो बस उसकी रब कुदूस की ज़ात भी, फिर जब उसको उसकी सज़ा देने पर आ जाए तो रोकने वाला कोई नहीं। हमें तो यहाँ रोकने वाले लोग होंगे, खुद रब कुदूस की ज़ात भी रोकने वाली है, मगर उसको रोकने वाला कौन है? वो हर शय पर कादिर है। तो मेरे भाई यही है हमारे आका मौला के सदक़े में रब कुदूस ने हमें जहाँ और बड़ी नेमतें दी अपने महबूब पाक के सदक़े में, वहाँ रमज़ान जैसा महीना दिया, कुरान अजीम जैसी किताब दी, इस्लाम जैसा दीन दिया, शरीयत मुक़द्दसा अनायत फरमाई, अखलाक करीमाना की तालीम दी गई। इस तरह बैठो, इस तरह उठो, इस तरह गुफ्तगू करो, इवन इस तरह खाओ, इस तरह उंगलियों से खाओ,
اور پھر اس طرح گفتگو نہ کرو، اس طرح مت چلو، اکڑ کر مت چلو، تکبر مت کرو، کسی کو اس طرح نفرت سے مت دیکھو، سامنے آؤ جاؤ تو سلام کرو اور سلام کرنے میں پہل کرو. یہ اخلاق ہے نا سارے. یہ جو اخلاق سکھائے ہیں سوسائٹی میں اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے اس مالک الملک نے، یہ بھی عبادت کا ایک طریقہ ہے. نماز با جماعت ادا کرو تاکہ ورکعوا مع الراکعین، تاکہ پھر یہ بھی اجتماعیت کا ایک رنگ پیدا ہو، انفرادیت کا نہیں، اجتماعیت کا رنگ پیدا ہو، اور آپ ایک تنہا اپنے آپ کو فرد نہ سمجھیں، بلکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. ملت کا رب تو ملت کے اندر گم ہو جا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس لیے کہا کہ یہ خیال کریے ملت اسلامیہ کے افراد یہ آپس میں جب آئیں بیٹھیں تو ان کا انداز کتنا اعلیٰ، کتنا عرفہ اور کتنا عظیم ہوتا ہے. دوستو یقین کیجیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ کریم نے ان گھرانوں میں پیدا کیا کہ جو گھرانے دیندار اور مسلمان تھے، ان گودوں میں ہم آئے جو گودیں ان کی تھیں جو کلمہ پڑھنے والی مائیں تھیں. باپ وہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے. گو کہ اگر کوئی نہ بھی ہو تو اگر کوئی دار ایمان میں آ جائے، لیکن جس کے ماں باپ یا اس کا ارد گرد مسلمان ہو، اس پر اور زیادہ کرم نوازی ہے نا، کہ اس کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. دیکھو نا یہ بچے، ہمارے یہ بچے ماشاءاللہ، یہ پھول جیسے مسکراتے چہرے، یہ آپ والدین ساتھ لاتے ہیں نا، والد ساتھ لاتے ہیں اور پھر خوشی سے آتے ہیں، تو یہ ایک ڈسپلن ہے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے محبوب پاک کی شریعت مقدسہ کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں صحیح مومن بنائے. اور آج کے دن پھر تکبیر پڑھ دیجئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. کتنی خوبصورتی ہے اس میں. اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ. ان بچوں کے لیے میں میسج دے رہا ہوں. دا میننگ آف دیز ورڈز آر اللہ از دا گریٹسٹ، پھر اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، لا الہ الا اللہ، there is no worthy of worship except Allah Almighty, there is no deity but Allah. پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ, for all the praise is for the Allah Almighty. یعنی سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے سارے جہان کو. ذرا آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیسا ایک ڈسپلن ہے کہ اسلام کو دیا گیا. اب آج رمضان کے روزے پورے کیے، چاند شوال کا آ گیا نظر، تو الحمدللہ آج عید کے لیے جمع ہو گئے. اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر مزید کرم نوازیاں فرمائے، ہمیں خوشی بھی دے تو اپنی مرضی کی، اور غم سے ہمیں نجات دلائے. رب تعالیٰ غم سے ہمیں دور رکھے اور خوشیوں میں بھی ہمیں اپنا بندہ بنائے، اور خوشیوں میں بھی ہم مقام بندگی کو نہ چھوڑ سکیں. یہی درس ہے اس نماز عید کا. اور کہا، فرمایا گیا فطرانہ ادا کرو، یعنی وہ جو امیر لوگ ہیں ان پر ہے فطرانہ، صاحب نصاب لوگ جو ہیں ان پر فطرانہ ادا کرو، اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی ادا کرو. ایون جو بچہ اس دن رات کو پیدا ہوا یا صبح، اس کا بھی ادا کرے باپ. حالانکہ بہت ساری چیزیں تو بالغوں پر ہے نا، کہا نہیں، کیونکہ آج خوشی کا دن ہے نا، جتنی بھی دو گے کسی غریب کا فائدہ ہوگا، یتیم کا فائدہ ہوگا، مسکین کا فائدہ ہوگا. تو یہ چیریٹی کا سسٹم یہ صحیح معنوں میں اگر ہو، اس میں گڑبڑ نہ ہو، تو یہ اسلام نے اتنا متعارف کرایا ہے تاکہ غرباء اور مساکین تم میں ساتھ ساتھ رہیں. اسی لیے فرمایا
کہ یہ عید الفطر جو ہے ذرا تھوڑا لیٹ پڑھو تاکہ پہلے فطرانہ ادا کرو، غریب شامل ہو جائیں۔ یہاں تو چونکہ سسٹم ایسا ہے کہ غربا کم ہوتے ہیں اور غریبوں کے لیے ہم بھیجتے ہیں پیسے، تو رمضان شریف میں بھی اگر آپ بھیج دیں تو کوئی بات نہیں، تاکہ وہ خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور پھر مالک الملک نے عید قربان کہا جلدی پڑھو، جلدی جلدی جانور ذبح کرو، جن کے ہاں ممکن ہے پورا سال گوشت انہیں نہ ملتا ہو، آج انہیں گوشت مل جائے گا۔ کیسا سسٹم ہے دوسروں کا خیال کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائی آئیے اللہ کرے میں اور آپ سچے مسلمان ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابندی کریں، جذبات بھی ہوں تو ایمان اور اسلام والے ہوں، اور انہی باتوں میں اگر ہم آگے جائیں تو معاملات ہمارے اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم نوازی فرمائے گا۔